الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ احد کے میدان میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو وقتی طور پہ ظاہری طور پہ شکست کا سامنا کروایا، اور 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شہادت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو حضور لے کے مدینہ منورہ جانے لگے، حضور پہنچے اور ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کے مکہ کی طرف جانے لگا۔ حمراء الاسد مقام پہ پہنچ کے ابو سفیان نے اپنے کافروں سے مشورہ کیا کہ ہم نے ان کو شکست تو دے دی، اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ اس نے لوگوں کے پاس، اس نے کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا حضور کی طرف کہ ہم دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا کہ آئیں ہم پھر ان کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واہ صحابہ، تمہاری عظمتوں پر، تمہاری محبت، تمہاری جرت، تمہاری بہادری پر قربان جاؤں کہ کسی کے گھر حالت یہ ہے، مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، کسی کے گھر بھائی کی لاش پڑی ہے، کسی کے سامنے اپنے خامند کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی کے سامنے باپ کا چہرہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے، کسی کے سامنے کچھ ہے، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچا ہوا ہے۔ ابھی تک ان لاشوں کو دفن نہیں کیا گیا کہ حضور نے پھر اعلان فرمایا، ابھی وہ زخم تازے ہیں، ابھی وہ بھرے نہیں، کہ حضور نے فرمایا آؤ چلیں۔ یہی وہ احد کا میدان ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت حمزہ کا مصلح کیا گیا، آپ کے ناک کان آنکھیں نکالی گئیں، آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور کلیجے کو نکال کے ہندا نے چبایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حمزہ کے، اور اتنی محبت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ تھی کہ حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی جب بعد میں مسلمان ہوئے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی ٹھیک ہے آپ مسلمان ہو گئے ہو، میں نے معاف کر دیا ہے، لیکن وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرا چچا حضرت حمزہ یاد آتا ہے۔ کسی کی شہادت پہ، کسی کی موت پہ حضور اتنا نہیں روئے جتنی اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پہ روئے۔ یہی احد کے میدان کی یہ جنگ تھی کہ جس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ تھی کہ حضرت مصعب بن عمیر کون ہیں؟ یہ مکہ کا شہزادہ صحابی تھا کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر زلفیں کسی نے دیکھنی ہوں پیاری تو حضرت مصعب بن عمیر کی دیکھیں، اگر آنکھیں خوبصورت دیکھنی ہوں تو مصعب بن عمیر کی دیکھیں، اگر چال چلن خوبصورت دیکھنا ہو تو مصعب بن عمیر کا دیکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی، جس کی زلفوں کی، اللہ نے جس کے رات اور دن کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے جس کے دانتوں کی قسمیں اٹھائیں، اللہ نے جس کے شہر کی قسم اٹھائی، وہ شخص یہ فرما رہے ہیں اگر کسی نے شہزادہ دیکھنا ہو مکے کا تو مصعب بن عمیر کو دیکھو۔ اسی احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر مکہ کے شہزادے اور عظیم انسانوں میں سے تھے کہ جس گلی سے گزر کر کے جاتے تھے خوشبو بتایا کرتی تھی کہ یہ مصعب بن عمیر گزرا ہے۔ جو کپڑا پہنتے تھے وہ پھر مکہ میں کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے شہزادے صحابی، قربان جاؤں صحابہ تمہاری عظمتوں پر۔ جب شہید ہوئے کفن ڈالا گیا تو ایسا کپڑا آپ کے نصیب میں آیا کہ اگر سر ڈھانکتے تو پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں ڈھانکتے تو سر ننگا ہوتا۔ میرے نبی نے فرمایا مصعب کا سر چھپا دو اور پاؤں کے اوپر پتے ڈال دو۔ یہ وہ جنگ تھی کہ حضرت حنظلہ کی ابھی شادی ہوئی، حضرت حنظلہ حضور کے ساتھ آئے اور یوم جام شہادت نوش کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ آنے لگی۔ حضور نے حضرت زبیر کو فرمایا اپنی والدہ کو روکو کہ کہیں یہ صبر نہ چھوڑ دیں، ان کو کہیں برداشت نہیں ہوگا ان سے۔ حضرت حمزہ کی حالت یہ ہے، جب ماں کے قریب آئے تو ماں کو کہا ماں رک جاؤ، آپ نہ جائیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ دھکا مارا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ فرمایا اماں حضور کا یہ حکم ہے،
वहीं रुक गई, लेकिन हुजूर से इजाजत चाही, अपने भाई के चेहरे के पास गई और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि ये अल्लाह का माल था, अल्लाह की तरफ लौट गया, हम इस हाल में राजी हैं, अगर अल्लाह हमसे इस हाल में राजी है तो। एक अंसारी सहाबिया जिसका खामद भी शहीद, जिसका बेटा भी शहीद, जिसका भाई भी शहीद हो चुका था, जब उसको मदीने की तरफ सहाबा आए, उसे पता चला, आई रास्ते में किसी ने कहा आपका भाई शहीद हो गया। फरमाया भाई को छोड़ो, बताओ हुजूर कैसे हैं। अल्लाह अकबर। आगे चली, किसी ने कहा तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। फरमाया बेटे को छोड़ो, कोई गम नहीं, मुझे बताओ हुजूर कैसे हैं। आगे चली, किसी ने कहा आपके खामद का भी इंतकाल हो गया है। फरमाया मुझे हुजूर का बताओ, मैं हुजूर का पूछ रही हूँ। थोड़ा सा आगे निकली, हुजूर सामने आए, फरमाने लगी हुजूर आपको देख लिया तो दुनिया का हर गम खत्म हो गया। सहाबा ने इतनी अजमतें और इतनी कुर्बानियां दी कि ये आलम था सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन का कि घरों में कोहराम मचा हुआ था। लेकिन जब मेरे नबी ने फरमाया आओ दोबारा चलना है जंग के लिए, सहाबा के मत्थे के ऊपर बल नहीं आए। सहाबा ने ये नहीं कहा हुजूर अपने शुहदा को तो दफन करने दे। सहाबा फिर तैयार हो गए, फिर खड़े हो गए, और ये ऐसी जंग थी कि जिस जंग के अंदर मेरे नबी के दांत मुबारक शहीद हुए। ये वो जंग थी कि जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर पड़े और बेहोश हो गए। ये वो जंग थी कि जिसके अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हुए हजरत कतादा रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख के अंदर क्या लगा, तीर लगा। हजरत कतादा की आंख का डेला नीचे गिर पड़ा। हुजूर के सामने आपने हाथ की हथेली पे आंख का डेला रख के दिखाया कि हुजूर ये है वो आंख जो अभी निकल गई। हुजूर ने अपने हाथ पर रखा और आसमान की तरफ नजर उठाई। फरमाया या अल्लाह ये कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में निकली है, या अल्लाह इसको दुरुस्त कर दे। मेरे नबी ने आंख के अंदर लगाई और हजरत कतादा फरमाते हैं कि ऐसी दुरुस्त हुई, ऐसी दुरुस्त कि फिर कभी जिंदगी पर वो आंख खराब नहीं हुई थी। ये सहाबा की मोहब्बत, ये सहाबा का प्यार, ये सहाबा का इश्क हमें ये बताता है कि हुजूर के साथ वफा करना चाहे जान चली जाए, हुजूर के साथ मोहब्बत करना चाहे जान चली जाए, हुजूर की इज्जत की खातिर लड़ते रहना चाहे खून का आखिरी कतरा तुम्हारा निकल जाए। अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसी मोहब्बत हुजूर के साथ करने की तौफीक अता फरमाए।